میں ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ بہت رکھ دیکھ کر بیعت کرتے تھے اور بہت رکھ دیکھ کر کسی کو خلیفہ بناتے تھے، اور اگر خلیفہ بنانے کے بعد اس کی نگرانی بہت سخت کرتے تھے، اور اگر اس نگرانی میں پتہ چلا کہ اس میں فلاں بات ابھی تک باقی ہے، خلافت واپس لے لیتے تھے۔ بھئی تمہیں خلافت دی تھی، اب نہیں، جب تک فلاں تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تمہاری خلافت واپس ہے۔ کئی لوگوں کے حضرت کے بڑے بڑے ایسے حضرات جو جلیل القدر خلفاء کہلاتے تھے، ان سے بھی حضرت نے خلافت واپس لے لی۔ کس وجہ سے واپس لے لی؟ کہ جو توقع تھی کہ یہ اپنے نفس کی نگرانی کریں گے، وہ نگرانی میں فرق آ جاتا۔ تو ایک خلیفہ تھے حضرت والا کے، وہ حضرت کے پاس تشریف لائے، حضرت کے یہاں خانقاہ میں مقیم ہوتے تھے خلفاء اور اپنی اصلاح کرایا کرتے تھے۔ تو وہ آئے اور اپنے ساتھ ایک بچے کو لے آئے، اپنا ایک بچہ تھا، اس لیے کہ تاکہ حضرت سے اس کے بارے میں دعائیں لیں، حضرت اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کو یہ سعادت حاصل ہو کہ حضرت کی زیارت ہو گئی ہے، حضرت کی نگاہ بھی اس کے اوپر پڑ جائے۔ بچے کو ساتھ لائے اور لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو ساتھ لے آیا ہوں اس غرض سے کہ آپ کی نظر پڑ جائے، آپ کی دعائیں اس کو مل جائیں۔ حضرت نے خیر مقدم کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بہتر بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر پوچھا کہ آئے کیسے، یعنی کس سواری میں سوار ہو کر آئے؟ تو انہوں نے کہا جی ریل میں آیا تھا۔ کہا کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ بچے کی عمر وہ ہے جی 12 سال پوری ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کا تم نے آدھا ٹکٹ لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ ریل میں ٹکٹ اس کا آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت آدھا لیا تھا۔ کہا کہ 12 سال کے بچے کا تو ٹکٹ پورا ہوتا ہے، آدھا کیوں لیا؟ کہا کہ جی دیکھنے میں یہ بالکل بہت چھوٹا لگتا ہے، سیٹ بھی بہت چھوٹی سی گھیرتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ابھی تک بچے ہی کے حکم میں ہے، اس لیے ٹکٹ آدھا لے لیا۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ طریق کی یعنی تصوف کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی، جاؤ آج سے خلافت واپس لے لی۔ کس بات پر؟ کہ بچہ 12 سال کا تھا اور 12 سال کے بچے کا ٹکٹ آدھا لیا، تو تم نے خیانت کی، ایک طرح سے جھوٹ بولا کہ اس کو بچہ ظاہر کیا جس کا آدھا ٹکٹ ہوتا ہے، اور تو حقیقت میں یہ پورا عمر کا تھا، تو تم نے خیانت کی۔ اب یہ خیانت جو تم نے کی، یہ باوجود ہے کہ وہ ذاکر شاغل تہجد گزار عبادات میں بہت آگے، لیکن اس وجہ سے خلافت واپس لے لی کہ تم نے ٹکٹ پورا کیوں نہیں لیا۔ حضرت کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ ہر چیز کے اندر اس بات کا لحاظ ہوتا تھا کہ کہیں جو کام میں کر رہا ہوں وہ کوئی شریعت کے خلاف ناجائز کام نہ ہو، لہذا اگر سامان لے کر جا رہے ہیں، اور ریلوے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ اگر سامان ہو تو اس کا الگ سے کرایہ لگتا ہے۔ اب لوگ خیال بھی نہیں کرتے، اچھا بھائی چلو جتنا بھی سامان ہے چڑھا دیا، کوئی کسی نے پوچھا نہیں، بات آئی گئی ہو گئی اور پہنچا دیا۔ حضرت کیا یہ اصول تھا، جب خود سفر فرماتے تھے تو ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس جگہ پر جا کر لائن میں لگتے تھے جہاں پر سامان بک کیا جاتا ہے، کہ بھئی میرے سامان کا وزن کر لو،
اگر یہ سامان کا وزن وہ تمہارے قواعد سے زیادہ ہے تو اس کے پیسے مجھ سے لے لو. وہاں جا کر لائن میں لگے. اور اپنے سارے متعلقین کو یہ تلقین تھی کہ اگر تمہیں کہیں سامان لے جانا ہے تو یا تو اگر اس کو بک کراؤ، بک کرا کے جو اس کا معاوضہ ہے وہ ادا کرو. اس کے بغیر اگر لے جاؤ گے تو یہ شرعاً ناجائز ہوگا، کیونکہ معاملے کی بات ہے اور اس معاملے کے اندر بھی شریعت کے احکام کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. تو ایک مرتبہ حضرت کہیں کسی اسٹیشن پر، اب مجھے نام یاد نہیں رہا اس اسٹیشن کا، شاید مظفر نگر تھا یا تھانہ وہ سہارنپور تھا. وہاں حضرت کے ساتھ سامان کچھ زیادہ تھا تو بجائے ٹکٹ کی جگہ کے وہاں سامان بک کرانے کے لیے حضرت لائن میں لگ گئے. تو اس وقت جو اسٹیشن ماسٹر تھا، جو اس اسٹیشن کا سربراہ تھا، وہ حضرت کو پہچانتا تھا. ان سے آ کر تھا ہندو، لیکن حضرت کو پہچانتا تھا. ہندو بھی حضرت کی احترام کیا کرتے تھے ان کے تقویٰ کی وجہ سے. تو اس نے آ کر کہا حضرت آپ یہاں کہاں لگ گئے اس لائن میں؟ اس نے کہا جی بھائی میں سامان بک کرانا چاہتا ہوں، سامان میرا ساتھ زیادہ ہے تو تاکہ اس کے میں پیسے ادا کر دوں. انہوں نے کہا حضرت آپ بھلا اس فکر میں کیوں پڑتے ہیں، اور میں ابھی جو گاڑی کے ساتھ گارڈ جائے گا تو اس کو میں کہہ دوں گا کہ بھائی ان کو نہ پکڑے اگر زیادہ سامان ہو تو. تو حضرت نے کہا کہ وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے کہا جی گارڈ جو ہے وہ کوئی شہر کا نام لیا کہ وہاں اس شہر تک جائے گا، کانپور تک جائے گا. حضرت کو جانتا الہ آباد. تو بھائی کانپور کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ پھر ایسا ہوگا کہ یہ گارڈ جو کانپور تک جائے گا، یہ جب اگلا گارڈ آئے گا تو اس سے کہہ دے گا، اور اس سے کہے گا کہ بھئی ان کے سامان کی چیکنگ نہ کرو. انہوں نے کہا پھر الہ آباد پہ کیا ہوگا؟ کہا کہ جی وہ جو گارڈ ہوگا وہ الہ آباد کے گارڈ سے کہہ دے گا کہ ان کو چیک نہ کرو، ان کو نکال دو. کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو آپ اپنے گھر چلے جائیں گے سامان جا. کہا کہ نہیں مجھے اور بھی کہیں جانا ہے اس کے بعد. اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا کہ اللہ میاں کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. وہاں کیا جواب دوں گا؟ ہندو نے کبھی ایسی بات اپنی سنی نہیں تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ سامان بغیر معاوضے کے مفت لے جاؤ، اور حضرت اصرار کر رہے ہیں نہیں پیسے لو. تو اس نے کہا جی یہ جو عجیب بات آپ نے کہی کہ پھر اب اگلی منزل کہاں ہوگی اس کا آپ نے سوچا. تو وہ اتنا متاثر ہوا حضرت کی اس بات سے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے. کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں معاملات کی، کہ معاملے میں بات حلال و حرام کا پورا امتیاز کیا جائے، جائز اور ناجائز کے درمیان امتیاز کیا جائے، یہ ذرا ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ اپنے معاملات میں ہم کس درجہ احتیاط کرتے ہیں یا نہیں. جب کبھی ہوائی جہاز کا سفر ہو اور ہوائی جہاز کے سفر میں ہمارے پاس سامان زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایئر لائن کا بندہ، اگر وہ جاننے والا ہے تو سبحان اللہ، وہ تو جتنا سامان لے جانا چاہیے اسے ڈبل کی بھی اجازت دے دے گا. بہت خوش ہوں گے بھائی ہم تو اتنا سارا سامان لے کر گئے تھے اور ہمارا اس نے سوار کرا دیا بغیر کسی پیسے کے. اور اگر جاننے والا نہ ہوا تو وہی کہہ دے گا بھائی ڈبل تم کہاں دو گے کرایہ، کچھ تھوڑے سے پیسے مجھے دے دو.
تو پھر میں نکال دوں گا. تو بعض لوگ اس پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے اہل علم بھی، جاننے والے بھی. اور جن حضرات نے تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاں تربیت پائی تھی، وہ اس درجہ احتیاط کرتے تھے. حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایسی احتیاط کرتے تھے جو شرعاً واجب بھی نہیں تھی. حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور برابر میں سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، اس سیٹ کو استعمال نہیں کرتے تھے. جیسے میں نے ایک سیٹ کا کرایہ دیا ہے، 2 سیٹ کا نہیں دیا، لہذا میں صرف اپنی سیٹ کا استعمال کروں گا، دوسری جو برابر میں خالی پڑی ہے اس پر کوئی سامان بھی نہیں رکھتے تھے اپنا، کہ اس کو میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے جو کرایہ دیا ہے وہ ایک سیٹ کا دیا ہے. یہاں تک وہ تقویٰ کا، یعنی یہ میں فتویٰ کی بات نہیں ہے لیکن تقویٰ کی بات، کیونکہ ایک اگر سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے تو ہم نے بے شک اس کا کرایہ نہیں دیا، لیکن عموماً ایئر لائنز کے لوگ اس بات پر راضی ہوتے ہیں، مالک راضی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ہم تھوڑا سا اپنا سامان رکھنے کے لیے اختیار کر لیں. لیکن حضرت اس پر تقویٰ پر عمل کرتے ہوئے اس سیٹ کے اوپر کوئی سامان بھی نہیں رکھتے تھے، اس سیٹ کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے. تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی میں بے شمار مراحل ایسے آتے ہیں جہاں دین کے حکم پر عمل کرنا ہمارے ذمہ واجب ہوتا ہے، لیکن چونکہ عادت پڑ گئی ہے اس بات کی کہ جو اس قسم کے معاملات جو ہیں یا معاشرت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات، ان کو دین سے خارج سمجھ لیا گیا کہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین تو بس نماز پڑھنا ہے اور رمضان کے روزے رکھ لینے ہیں، عمرے خوب کرتے رہتے ہیں، خوب کرنے ہیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ کچھ ذکر و تسبیح کا معمول ہو گیا وہ پورا کر لیتے ہیں. لیکن معاملات ہمارے پاک ہوں اور معاملات ہمارے درست ہوں، اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. تو اس مجلس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور متوجہ ہو کر دین کے ہر شعبے کے متعلق اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں درست ہیں اور کہاں غلط ہیں، کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اس سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہے، عام ہو، عامی ہو، جاہل ہو، عالم ہو، پیر ہو، مرشد ہو، وہ کبھی اس خیال سے، اس فکر سے مستثنا نہیں ہے، مستغنی نہیں ہے. تو یہ ذرا سب جب اکٹھا بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ ایک مسلمان کا جو نور ایمان ہے وہ دوسرے مسلمان کے نور ایمان کے ساتھ منعکس ہو کر سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے یہ ہم نے مجلس اس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اس میں میرا مقصود تو خود اپنی اصلاح ہوتا ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں تو میرا دل اس بات پر مجھے ملامت کرے کہ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اصلاح کی اور خود میں اس سے بے خبر ہوں. اس لیے یہ مجلس ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو نافع بنائے، مفید بنائے. جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ الحمدللہ خود میرا نفس اس کا مخاطب ہے اولاً، اور پھر آپ حضرات مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.